پولیس آفیسرز، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے کراچی آنا تھا کہ پاکستان نیوی نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا جہاں پر ترکی اور پاکستان کے تعاون سے ایک جنگی جہاز کو لانچ کیا جانا تھا۔ تو میں نے اپنے کولیگز کو کہا کہ میں کراچی میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے ملاقات کر کے جو موجودہ صنعتی، معاشی اور فائنینشیل صورتحال ہے اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب سندھ حکومت کا، چیف منسٹر صاحب کا، مفتاح اسماعیل صاحب کا، کراچی چیمبرز کا، اور جناب موتی والے تو میرے بہت پرانے، میری ان سے یاد اللہ۔ ویسے تو یہاں پر بہت بڑے بڑے قداور یہاں پر شخصیات تشریف فرمائیں جن سے میری بڑی پرانی یاد اللہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو چند لوگ یاد رکھتے ہیں، مگر نہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مہربانی کی اور ہمیشہ یاد رکھا۔ بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ سے یہاں پر بڑی ایک فرینک ڈسکشن کرنے آیا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر نے اور جناب موتی والا صاحب نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے۔ میں یہاں پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہاں پہ بڑے سنجیدہ پاکستان کے مایہ ناز کاروباری حضرات موجود ہیں۔ میں آپ سے سیریسلی آپ سے جو اصل مسائل ہیں ان کا حل جاننے آیا ہوں کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میرے مہربان باریش ہمارے ساتھی دوست بیٹھے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بیگ صاحب بیٹھے ہیں، بہت شخصیات بیٹھی ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر کی بات کر لیں۔ ڈالر 2018 میں، اگست 2018 میں 115 روپے کا تھا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جب ہماری متحدہ کولیشن کی حکومت بنی اور میں تمام متحدہ پارٹیز کے زعماء کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی کمال مہربانی سے اپنا کینڈیڈیٹ چنا، جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت شامل ہے، جناب زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جس میں ایم کیو ایم کی قیادت شامل ہے، جس میں پی ایم ایل این میری اپنی پارٹی شامل ہے، بی این پی شامل ہے، باپ پارٹی شامل ہے، اے این پی شامل ہے، جے یو آئی شامل ہے، اور دوسری جماعتیں جنہوں نے اپنی مہربانی سے جنہوں نے مجھے چنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب 11 اپریل کو میں نے حلف لیا، اس دن تو ڈالر 189 پہ تھا، جو 115 روپے سے 2018 سے سفر کرتا ہوا 189 پہ آیا تھا۔ تو یہ جو 60-65 روپے کی اڑان تھی، اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ البتہ جس دن اوتھ میں نے اٹھایا تو ڈالر 8 روپے سستا ہو گیا، آپ کی سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ یا 1200 پوائنٹس اوپر گئی۔ اس کے بعد
کی جو صورتحال وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بالکل دیکھیے کہ پچھلی اور وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر کہ پچھلی حکومت نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا تو ان کو کسی ایک چلنتر آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ تیل اور پٹرول کی قیمتیں سستی کر دیں. اب بتائیے کہ تاریخ کی سب سے بڑی قیمتیں دنیا میں اس پر تیل کی اور پیٹرول کی ہیں اور پاکستان قرضوں کے اوپر قرضوں کی زندگی بسر کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے قرضوں کی میں پی رہا ہے. اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جال بچھایا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو یہ جو ساتھ جو ہے وہ جال میں پھنس جائے گا. یہ تھی وہ چال. اب ہماری ایک پولیٹیکل مجبوری بھی تھی کہ بھئی ابھی ہمیں اپنا وہ سر مڈاتے اولے پڑے کہ ہم جنہوں نے 3.5 سال تو ایک دھیلے کا ریلیف نہیں دیا عام آدمی کو. یا تو انہوں نے آٹے کی غریب آدمیوں کے لیے قیمت کم کی ہوتی, یا انہوں نے چینی کی قیمتیں کم کی ہوتی, یا انہوں نے یہ خوردنی تیل کی کچھ قیمتیں کم کی ہوتی, تب تو بات تھی. 3.5 سال تو ان کو یاد نہ آیا اور قرضے ہی قرضے. مجھے بتائیں کراچی کے عظیم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, پاکستان میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا معاش سے تعلق ہو, جس کا زراعت سے تعلق ہو, جس کا سماج سے تعلق ہو, جو اس پچھلی حکومت نے 3.5 سالوں میں سنجیدگی کے ساتھ لا کھڑا کیا ہو اور جس کا پھل دینے کا وقت آ چکا ہو. مجھے ایک منصوبہ بتا دیں. 22,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے, یعنی 2018 میں جو پاکستان کے جو کل قرضے تھے 1947 سے لے کر 2018 سے لے کے 30 مارچ اس سال تک 80% ان قرضوں میں اضافہ ہوا ان 3.5 سالوں میں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس وقت تو کوئی سیاسی افراتفری تو نہیں تھی. اس وقت تو اس لاڈلی حکومت کو اور اس لاڈلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5-4 سالوں میں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی. یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں. ہاں البتہ میں بڑے ادب سے, بڑی انکساری سے یہ کہتا ہوں کہ ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی, اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میں بڑا بول نہیں بول رہا, انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا میں کوئی آپ کو خیالوں کی دنیا میں تو نہیں لے کے جا رہا. آپ کے سامنے سب کچھ. سی پیک آیا, آپ کی جب لوڈ شیڈنگ کا شدید مسئلہ تھا, سی پیک کے اپنے بنیاد پر یہاں اپنا یہ پروجیکٹ کہاں لگا جی, پورٹ قاسم میں پروجیکٹ لگا, اپنا پنجاب میں لگا, سولر کے لگے, یہاں پر ونڈ مل کے جام میں پروجیکٹ لگے, اپنا پن بجلی کے منصوبے لگے. پھر ہم اپنی جیب سے پاکستان کے اپنے جو سکیرس ریسورسز تھے فارن ایکسچینج کے, میں تو اس کے عینی شاہد ہوں, بلکہ خود معمار ہوں اس کا. مجھے وہ 4 پروجیکٹ جو گیس کی بنیاد پر لگے تھے, 2 وفاق کے, 2 پنجاب نے لگائے, اربوں ڈالر کے وہ منصوبے تھے. میں اپنا بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اتنے جلد مدت میں اتنے سستے اور جدید ترین مشینری کے منصوبے پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں لگے. یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. بالکل منصوبے لگے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اب لوڈ شیڈنگ پھر کیوں شروع ہوئی؟ مجھے بتائیں, کیا یہ سیاسی افراتفری کا نتیجہ ہے یا کہ بدترین انکمپٹنس, لیک آف پلاننگ, ایکسپیرئنس اور کرپشن کا نتیجہ ہے؟ اس کا فیصلہ کریں آج آپ, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جو 10-12 روپے ڈالر بڑھا ہے, اس کو تو آپ ضرور 1 مہینے میں اس کی کئی تعویلیں پیش کی جا سکتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی تو پھر دوبارہ لوڈ شیڈنگ کس طرح شروع ہوئی, کیوں ہوئی؟ یہ وہ سوالات ہیں
جس کا جواب قوم مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں بتایا جائے. اور 22 کھرب جو لیا گیا قرضہ وہ کہاں گیا؟ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جس کا ہمیں اپنا قوم جواب مانگتی ہے اور جواب ان کو ملنا چاہیے. آپ چینی ایکسپورٹ کریں, سبسڈی دیں, اس غریب قوم کے پیسے کی سبسڈی دیں, اور پھر روپیہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے. ونڈ فال نہیں بلکہ واٹر فال پروفٹس ہو رہے ہیں. ایک سبسڈی مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو جیب میں روپیہ جو سستا ہو رہا ہے وہ جیب میں جا رہا ہے ایکسپورٹ میں. پھر آپ چینی ایکسپورٹ کریں اربوں روپے خرچ کر کے. یہ ایک سیاسی افراتفری کا نتیجہ تھا. پھر مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ گندم آپ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر گندم آپ امپورٹ کرتے ہیں, یہ سیاسی افراتفری کا نتیجہ تھا. پھر مجھے اس سوال کا آپ مجھے جواب دیں کہ جناب LNG کی جب قیمت مارکیٹ میں $3 پر یونٹ تھی, $3 نہیں خریدا, تیل منگوایا, مہنگا ترین تیل منگوایا, اور جب $60 پہ پہنچ گیا LNG 40 پہ 30 پہ, پھر آپ سودے کر رہے ہیں. کیا یہ افراتفری کا نتیجہ تھا؟ خدا را میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت تحمل, برداشت اور ایمانداری سے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے اس کی معافی مانگنی چاہیے. اگر کہیں اپنا سلیکٹنس ہوئی تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات کہ بدترین 3.5 سالوں کی گورننس کے بعد غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں, یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آپ ملک کو کھوکھلا کر دیں, آپ ملک کو تباہ و برباد کر دیں, اور پھر جناب آپ کہیں جی غداری ہوئی یا یہ غدار اور یہ وفادار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں اگر گئے تو بات بہت دور تلک جائے گی. لہٰذا میں اس سوال کا جواب صرف اتنا دے کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ ضرور ڈالر اس وقت ہچکولے کا اپنا روپیہ ہچکولے کھا رہا ہے, اور یہ یقیناً یہ جو اس وقت 15, 20, 25 دنوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن آپ کاروباری حضرات ہیں, آپ بڑے پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کے بڑے عظیم معمار ہیں, آپ اربوں روپے کماتے ہیں, حلال کی روزی کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. آپ خدارا اس کا حل نکالیں, بتائیں حکومت کو, مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے تاکہ اب امپورٹس پہ آ جائیں. امپورٹ میں نے کیوں اس کے اوپر امپورٹ کے اوپر قید لگائی, کیوں اس کو میں نے کرب کیا؟ بات بڑی سیدھی ہے. اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ تو امپورٹڈ ہر چیز منگوا لیں. غریب آدمی کو روٹی دال بھی مشکل ہو جائے, مہنگی ترین ہم لوگ گاڑیاں منگوا لیں, غریب آدمی کو ٹوٹی سائیکل بھی نہ ملے, اور ہم اپنے گھروں میں اپنا محلات جیسے جناب ٹوائلٹس میں بہترین لگوا لیں, ٹائلیں اور سامان لگوائیں باہر کا امپورٹڈ, غریب آدمی کو اپنا باہر کھیت میں جا کے وہ کرنا پڑے. تو اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جان چاہتا, اس لیے کہ یہ غیر ضروری جس کو آپ کہتے ہیں کہ نان اسینشل کنزیومر گڈس اور لگژری آئٹمس, اس کے اوپر ایک دورانی کے لیے بین لگایا گیا. میں نے ڈیوٹی بھی نہیں بڑھائی, اس لیے نہیں بڑھائی, میں جانتا ہوں کہ اگر ڈیوٹی بڑھا دیتا 200% بھی تو جن کو بہت اللہ نے دیے وہ 200% ڈیوٹی دے کے بھی منگوا لیتے. تو لہٰذا مقصد کیا تھا؟ مقصد ریونیو تو ملنا چاہیے, لیکن فوری مقصد تھا کہ ہم جو سکیرس فارن ایکسچینج ہے اس کو ہم بچا لیں کسی طریقے سے, اور اس کو ہم سیو کریں تاکہ اس میں ڈالر میں ایک اسٹیبلٹی آئے اور ہمارے پاس پیسے بچیں, تاکہ ہماری جو بہت اشد جو ضروریات ہیں ان کو ہم فائنینس کریں. مثلا آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے $4 ارب کا آتا ہے سال کا. اب یہ امپورٹ جو ہم نے جس کے اوپر کٹ لگایا ہے, اگر $250 ملین مہینے کا اگر اس میں بچت ہوتی تو سال کا بن جاتا ہے. ڈیڈی صاحب بہت حساب کے بہت زبردست ہیں, ان کو انگلیوں میں اربوں خربوں گنتے ہیں یہ. تو اپنا $250 ملین کو 12 سے آپ ضرب دیں تو یہ بن گیا کوئی $4 بلین. یہ اگر ہم نے کٹس لگائی ہیں سامان تعیش پر تو $4 ارب اگر ہم بچاتے ہیں تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سارا جو خوردنی تیل ہے اس کے اوپر لگتا ہے. تو کیا یہ قومی خدمت ہے, یہ ڈس سروس ہے؟ فیصلہ آپ کر لیں. تو اگر ہمیں اس وقت مشکل آن پڑی ہے
تو پھر قربانی دینی ہوگی، اور سب سے پہلے ہمیں قربانی دینی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا نوازشات سے نوازا ہے. اور وہ غریب آدمی، وہ چاہے وہ دیہات میں ہے، میران کی وادیوں میں ہے، یا پنجاب میں ہے، یا گلگت میں ہے، بلتستان میں ہے، یا بلوچستان میں ہے، کے پی میں ہے، وہ غریب آدمی، وہ بیوہ اور یتیم جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، روتے شیرخوار بچے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے اور سڑک پہ چلتا ہے تو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو خون بہتا ہے، جس کے کپڑے میلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، وہ کس طرح یہ برداشت کرے گا کہ ایک طرف اشرافیہ جو ہے ہر چیز منگواتی ہے اور امپورٹڈ اپنا چیزیں جو ہیں، چاہے وہ $1000 کی ایک چیز کا ایک پیکٹ آئے یا کچھ اور آئے، وہ منگوا لے اور ہمیں روٹی دال نہ ملے. تو یہ سوشلی بھی ایک صحیح قدم تھا ٹو ہیو اے کریکشن ان آور سوشل امبیلنس. فورن ایکسچینج بچے گا اس سے انشاءاللہ آپ کا، جو کہ آپ کی ضروری آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں، آپ گیس امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر لگے گا. اور تیسری امپورٹنٹ بات ود اے کیویٹ کہ آپ کی جو لوکل جو پروڈکشن جو ہے، جو انڈسٹری آپ کی جو لگی ہوئی ہے ان اشیاء کے لیے جو باہر سے آتی ہے، اگر لیٹ سے ایک آئٹم باہر سے آ رہی ہے وہ سستی آ رہی ہے، لوکل انڈسٹری تو مر گئی، تو اس سے بھی البتہ وہاں پر ایک آپ کو کیپ کرنا پڑے گا پرائس کو، وہ ایک فارمولے کے تحت، تاکہ وہ کوئی ونڈ فال پروفٹس نہ لے سکیں. تو یہ ہے مقصد ان امپورٹس کو کرب کرنے کا، تاکہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے وہ انشاءاللہ سٹیبل ہوگا. اور میرا ایمان ہے آپ لوگ پاکستان کے معمار ہیں، اس میز پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں یا بزنس مین ہیں یا ٹریڈر ہیں یا انویسٹرز ہیں، آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں. میرا یہ ایمان ہے خدا کی قسم کہ اگر ہم پوری قوم ایک مٹھی کی طرح اکٹھی ہو جائے، ایک جہاں دو غالب ہو جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو میں دن رات محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے جو بہت بڑے معمار ہیں، پورے پاکستان میں آپ پھیلے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سال میں اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. چین کس طرح آج اوج ثریا پر پہنچا، مجھے بتائیں، اس کے جواب دیں. جاپان جو اپنا جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی، جرمنی واز ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ، وہ 60 سال میں باؤنس بیک. آج جاپان دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے، جرمنی چوتھی 5ویں بڑی معاشی طاقت ہے. وہ برلن وال جو ہے 90 کی دہائی میں وہ منہدم ہوئی، کیوں؟ کسی جنگ کے ذریعے نہیں. وہ جو مقناطیس تھا مغربی جرمنی کی جو معاشی ترقی کا، اس نے مشرقی جرمنی کو ان کو پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گرا دیا. تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں، ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے، بیکاری رہیں گے؟ نہیں 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 نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقبال اس لیے کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور یہ بھی شعر سنیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اب اندھیرے ہیں نا، اپنا لوڈ شیڈنگ ہے اور دوسرے ایشوز ہیں جو 3.5 سال میں بڑا غرق ہوا اس معیشت کا. تو ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. مگر وہ کس طرح؟ چھو منتر سے نہیں. کوئی اپنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز اپنا ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ. دن رات محنت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو آپ سے کمتر ہے، کمزور ہے، اس کے سر پر آپ کو دست شفقت رکھنا ہوگا، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پھر یہ قوم بنے گی ایک قوی اور جری قوم بنے گی. اس طرح نہیں. اس طرح اگر ہم رہے تو معاف کیجئے میرے منہ میں خاک، پھر تو 500 سال گزر جائیں گے، ہماری حالت نہیں سنورے گی. لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ اس قوم میں اتنی ہمت اور اتنی قوت ہے، اتنے اذہان قابل ہیں کہ وہ دن رات محنت کریں گے تو یہ پاکستان ضرور. اب ہندوستان سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. ہاں،
ایٹمی طاقت میں تو ہم بالکل کوئی شک نہیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم میلی آنکھ کو پاؤں تلے رون سکتے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ بیونڈ دس؟ وہ تعلیم میں آج دیکھیے کہ آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، ابھی یہاں پر موتی والا صاحب نے کہا اور میں اس کا بتاتا ہوں، آئی ٹی میں ہندوستان آج $200 ارب کو چھو رہا ہے، $200 ارب کو، اور ہم $1.5 ارب، صرف $1.5 ارب. ہمارے ملک کی جو ڈیموگرافی جو ہے، ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان نسل جو ہے، اس کو دیکھیے، بچیاں اور بچے اتنے قابل، اتنے ذہین، اگر ہم ان کو امپاور کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک اچھی خاصی ہمارا کمپٹیشن ہوتا. آج کو مقابلہ نہیں ہے. ابھی میں نے پرسوں کیبنٹ کی میٹنگ لی اور اپنے آنریبل منسٹر آئی ٹی کو کہا کہ مہربانی کر کے 2 سال کا $15 ارب کا بنائیں، اور یہ ہو سکتا ہے. $15 ارب کی ایکسپورٹ آئی ٹی میں پاکستان کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دا ول ٹو ڈو، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں نے جب گزارش کی تھی، جب پچھلے دفعہ آیا تھا تو جناب چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں نے کہا تھا کہ وفاق کی طرف سے جو آپ کا یہ کون سی سڑک ہے، سائٹ کی ہم انشاءاللہ وہ وفاق بنا کے دے گا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا. سینئر منسٹر یہاں پر تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. شاہ صاحب سے میری بات ہو چکی ہے. دیکھیں، $1 ارب اویلیبل ہے، سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. اٹ از انویسٹمنٹ، یہ لون نہیں ہے، انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. اب میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بیٹھیں، سر جوڑیں. حکومت سندھ، یہاں پر MQM، یہاں پر بیٹھے کاروباری حضرات، محلوں کے جو لوگ ہیں، بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں، ایک فیزیبلٹی بنائیں، اور وہ پیسہ یہاں آئے گا، $1 ارب اپنا یہاں پر پہنچے گا. ڈیسیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا. اب تو یہ آپ کے اوپر، اب $1 ارب کی انویسٹمنٹ تو اویلیبل ہے، اٹس آن دا ٹیبل. تو میں نے جہاز میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا تھا، یار یہ ہم کراچی کے لیے استعمال کر لیں. ان کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں. نہیں بھی بنی تو آپ بڑے یہ موتی والا بیٹھے ہیں، موتیوں جیسی ان کا ذہن ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، ڈیڈی صاحب بیٹھے ہیں، بہت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ بیٹھیں، سندھ گورنمنٹ اپنا بڑھائے، ان کو ساتھ ملا کے، اور اس کو ہم لے کے چلیں اس منصوبے کو. اور اس میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو تیار ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں پاکستان سے وائبل منصوبوں کی. تو یہ بات میں کر چکا. اگلی بات میں نے یہ کرنی ہے آپ سے کہ آئی ٹی بورڈ اور آئی ٹی ٹاورز بننے چاہیے سارے صوبوں میں، اور اس میں ٹریننگ ہو، ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم ٹرین کریں اور اس کے بعد آگے لے کے چلیں. تو یہ سب سے بڑی پاکستان کی یہ انڈسٹری بن سکتی ہے. ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں دیکھیں، پورا ہمیں زور لگانا ہوگا ایکسپورٹس کے اوپر. وہ اس طرح میری بات سن لیں، آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی تجربہ نہیں رکھتا. میں تو ایک طفل مکتب ہوں آپ کی سامنے، لیکن تھوڑا بہت مجھے بھی یہ اس کا علم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ پالیسی بنے، بہت ٹرانسپیرنٹ پالیسی، اور گورنمنٹ آف پاکستان چاروں صوبوں سے مل کر، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، وہاں پر ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز ایئر مارک کرے. وہ زمینیں حکومتوں کی ہوں، چاہے وہ وفاق کی پراپرٹی ہے یا صوبوں کی پراپرٹی ہے. وہ زمین جو ہے وہ جو انفراسٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کرے، وہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا وہ سسٹم بنا کر، پانی ہے، سڑکیں ہیں، وہ دیں. اور زمین جو ہے وہ ایکسپورٹر کو فری آف کاسٹ دے، کہ یہ فری آف کاسٹ زمین ہے، آپ لیں، یہاں پر انڈسٹری لگائیں. سٹے بازی کے لیے نہیں. جو ہمارا معاف کیجئے جو ہوتا ہے، اور رکھی زمین، جناب وہ بجلی نہیں آئی، جناب وہ پانی نہیں ملا، جناب میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے لون نہیں ملا، فلان نہیں ملا. یہ نہیں، وہ ایک ون ونڈو آپریشن. اور وہ زمین جو ہے وہ ڈیولپ کر کے، اور پھر وہاں پر پوری طرح
وہ سڑکیں بچھائی جائیں, چاہے وہ شہر سے 60 میل دور باہر ہو, اپنا 80 میل دور باہر. آج کل موٹر ویز بنتی ہیں, 1 گھنٹے میں 150 کلومیٹر آپ پہنچ جاتے ہیں بڑے آرام سے. وہاں پر زمینیں ڈیولپ کی جائیں, گورنمنٹ کی زمینیں ہوں, اور وہ ایکسپورٹرز, کیونکہ پاکستان نے اگر ایکسپورٹ ہم میں آگے نہ بڑھے, آج ہم نیٹ امپورٹرز بن گئے ہیں, تو ایکسپورٹرز کے لیے ہم یہ کریں. میں نے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی تھی, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹرز پر ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بینکوں سے لون دلوائیں, جو ماضی میں مس یوز ہوتا رہا. جناب وہ میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں. ایک وہ ایکسپورٹ کی اپنا وہ باہر سے دبئی سے LG کھلوا لی, نو نیمس, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. LG کھل گئی, وہ 3% پہ مل گیا اپنا لون, اور 6 ماہ بعد وہ بینکوں کا میرے تو وہ اپنا مال ہی نہیں مجھے ملا, ایکسپورٹ نہیں ملا, فلاں لون لے لیا, پینلٹی دی, معاملہ ختم. نہیں, اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں پھر اپنا مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. قومیں تو اس طرح بنتی ہیں, اس کے بغیر نہیں بنتی. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اگر PI کی فلائٹ آپ نے پکڑنی ہے لاہور کے لیے, اور 7 بجے جا رہی ہو کراچی سے, تو ایئرپورٹ کو آپ کو 6 بجے پہنچنا ہے, اور آپ گھر میں اٹھیں 6:30 بجے, تو آپ جہاز کہاں سے پکڑیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ نے شیو بھی کرنی ہے, آپ نے اپنا برش بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, اور پھر بچوں کو پیار بھی دینا, تو کہاں سے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے؟ تو قومیں تو وہی ترقی کرتی ہیں وہ جیتی جاگتی ہوں اور وقت کی قدر کرتی ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری کے لیے ایک یہ انڈسٹریل زون بنائے جائیں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, اگر ہیک سے ٹیولپس آ سکتے ہیں جہاز سے دبئی, ہر روز فلائٹیں آتی ہیں, تو ہم تو یہاں کراچی سے دبئی 2 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ اپنی زراعت, سندھ کی زمینیں, پنجاب کی زمینیں, بلوچستان کی زمینیں, KPK زمینیں, جو بہترین اجناس وہاں اگ سکتی ہیں ان کو اگایا جائے, اور وہاں پر دیہاتوں میں انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کیے جائیں, ان کو انسینٹیوائز کیا جائے دیہاتوں میں, تاکہ مائیگریشن نہ ہو شہروں کو, لوگ دیہات میں رہیں, انڈسٹری وہاں پر لگے ایگرو بیسڈ, اور وہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو آپ اس کوالٹی پہ لے کے آئیں جو گلف میں اس کی استعمال ہوتا ہے یا دوسرے ممالک میں. یہ ہے وہ طریقہ دنیا میں زندہ رہنے کا. ورنہ GSP پلس ہم ان کی منتیں کریں, اچھا جی ہمیں کر دیں, جی ایکسٹینڈ کر دیں, وہ شاید کر دیں مجبوری کے لیے, لیکن آپ GSP پلس ایک تو آپ منتیں کر کے کرا سکتے ہیں, یا پھر اپنی توانائی سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کیا, آپ ہمیں کر کے دیں جی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پالیسی, انڈسٹریل پالیسی, فائنینشیل پالیسی, ایگریکلچرل پالیسی, یہ اگر ہم بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسکائی وڈ بی لمٹ. پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا. کل میں نے مجھے چینی وفد ملا, مجھے کل وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا, انہوں نے خود کل کہا مجھے کہ پرائم منسٹر ہم KCR کے لیے وی آر ویری سیریس. اور کل مجھے اسلام آباد میں ملا, میں نے ان کے حق میں, چین ہمارا بہترین دوست میں شامل ہے, اور CPEC جس کے اوپر کتنے غلط الزامات, بھونڈے الزامات لگائے گئے تھے, اس سے نہ صرف ناراض ہو گیا بلکہ CPEC جو ہے اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے. مگر کل مجھے انہوں نے پھر میری امید میری دوبارہ بدی, اور انہوں نے کہا جی ہم KCR کے جو کراچی کا سرکولر جو ریلوے ہے اس کے لیے ہم بالکل وی آر سیریس. تو بہت مجھے خوشی ہوئی. میں نے ان کے حق میں پورے ہاؤس میں تالیاں لگوائیں, شکریہ ادا کیا ان کا کہ بھئی بڑی مہربانی ہے آپ کی. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ خط لکھ کے میں سو جاؤں اور جناب وہاں سے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, اس کے بغیر معاملہ نہیں بنتا زندگی کا. تو یہ IT کی بات ہوگی, گیس کا جو ایشو بات کی, دیکھیے 62% سندھ ضرور دیتا ہے, ہوتا ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ یور فیکٹس, میں کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو ایسا فارمولہ لے کے آئیں جس سے کہ کراچی کی انڈسٹری بھی چلے اور پاکستان کی انڈسٹری بھی چلے اور ملک آگے بڑھے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا منصوبہ لے کے آئیں میرے پاس, فارمولہ, جس سے کہ ہم اس کو ڈومیسٹک, بڑا آسان ہے کہنا موتی والن تک کہ ڈومیسٹک بند کر دیں, ایسے کس طرح بند ہو جائے گی؟ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, بلوے ہو جائیں گے. دیر ہیز ٹو بی میتھڈ ان دا میڈنس. ایک طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا نا. یہ تو قرآن کریم میں بھی لکھا ہے کہ 3 مرتبہ حکم ہوا کہ خمر
یا نبیذ یا جس کو شراب کہتے ہیں 3 مرتبہ ہوا کہ اب یہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر کہا کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو اس کو نہ کرو. پھر آخری حکم آیا کہ اب یہ بین ہو گئی ہے. اگر وہ راتوں رات اگر ایک ہی مرتبہ, اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں کوئی حکمت تھی نا, ورنہ 3 مرتبہ رب تعالیٰ چاہتا ہو تو ایک ہی مرتبہ حکم دے دیتا. اٹ واز اسپینڈ اوور پیریڈ آف ٹائم. اسی طریقے سے اگر آپ نے گھروں کی ڈومیسٹک کو آپ نے کچھ آلٹرنیٹیو دینا ہے تو اس کا کچھ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا, اس کے لیے اویئرنیس کرنی پڑے گی, اس کا انتظام کرنا پڑے گا. وہ پلان لے کے آئیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان, یہ میری بات نوٹ کر لیں, پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا $20 ارب سالانہ تیل اور گیس اور ڈیزل اور فرنس آئل پہ خرچ کرنے کا. نہیں متحمل ہو سکتا. آپ خود آپ دیکھ لیں اس سال مفتاح کتنا ہے گیپ بٹوین آر امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس؟ امپورٹ ایکسپورٹ $45 بلین. $45 ارب کا گیپ ہے. اب بتائیے کہ $45 ارب کی گیپ, آپ ریمیٹنس کو شامل بھی کر لیں تب بھی $15 ارب کا گیپ رہ جاتا ہے. کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ کس طرح پورا ہوگا؟ تو اس لیے یقین کر لیں کہ جس طرح اپنا سندھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کوریڈور دیا ہے یہ ونڈ کا, اس طرح بھاولپور میں بہت شاندار سولر کا ہے, بلوچستان میں ہے کے پی کے. ہمیں یہ سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا جہاں پر آپ کو نہ گیس امپورٹ کرنی پڑے. وقت لگے گا, راتوں رات تو اپنا یہ نہیں ہوگا. روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, مگر اس طرف ہم قدم بڑھائیں گے تو اگلے 5 سال میں 10 سال میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. گھروں میں مینڈیٹری وہ پوری اسکیم ہم بنائیں کہ گھروں میں مینڈیٹری کہ گیزر آپ جناب آپ لائیں, اپنے سولر پینل لگائیں گھروں میں, اور گھروں میں اور بھی آپ چیزیں جو ہیں سولر سے چل سکتی ہیں. چھوٹے پینل کے ریورس آپ میٹرنگ کر سکتے ہیں. وہ تفصیل کی باتیں ہیں. بڑی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو گرین انرجی پاکستان میں اگر آئے گی, اس ملک کا $20 ارب جو کہ 20 سال بعد 40, 50, 60 ارب بن جائے, وہ آپ بچا لیں گے ہمیشہ کے لیے. اور آپ کو اور آپ کی جو گیسز جو ہیں وہ ایڈیشنل آپ کو ملیں گی. یہ اتنی بڑی یہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں سورج بھی دیا ہے, ہوا بھی دی ہے. اب ہمیں ہماری جو پالیسی, یہ آپ کہتے ہیں جناب سیاسی کلبری 3.5 سال میں اگر یہ کرتے تو میں آپ کو کہتا کہ اپنا میں ان کو سلوٹ کرتا کہ سولر اپنا پاور لے آئیں اور ونڈ پاور یہ لے آئیں. 3.5 سال کیا کرتے رہے؟ مکھی مارتے رہے, کیا کرتے رہے وہ. یہ وہ چیزیں ہیں. ہمیں 1 مہینہ ہوا ہے اور ہم ایک زندگی کے پاکستان کی سب سے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں, اکنامکلی, فائنینشلی اور سوشلی. آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. فارن ایکسچینج کے ریزروز ہمارے کیا ہیں, کیا وہ کر گئے اپنا آخری مہینوں میں 3.5 سال ایک دھلے کی سبسڈی نہیں دی. تو یہ جو چیلنج کوئی مذاق تو نہیں ہے. اسی لیے میں نے 2018 میں نے پہلی اپنی تقریر میں کہا تھا لیٹ سائن چارٹر آف اکانومی. اس کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور مذاق اڑایا گیا, حتیٰ کہ تذلیل کی گئی. تو قومیں اس طرح تو نہیں بنتی. آپ امریکہ کے کوئی صدر آئے جائے, 3-4 جو ان کی پالیسیز ہیں دے ریمین انچینجڈ, جس میں فارن پالیسی بھی شامل ہے. اور ان کی جو اب انہوں نے کھولے ہیں اپنے آئل کے ریزروز, وہ دہائیوں انہوں نے اس کو بند رکھا اپنے آئل ریزروز کو. تو ملک تو تب بنتے ہیں کہ جو قومی جو بقا اور سلامتی اور خوشحالی کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, وہ سب ایک ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سولر اور یہ ونڈ کے اوپر ہمیں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے اپنا انویسٹرز موجود ہیں. چائنا میں انویسٹر موجود ہیں, یورپ سے خیر بہت مہنگا ہے سولر کی جو ان کے پینلز ہیں. چائنا تو مل جائیں گے جہاں پر آج 3 یا 4 سینٹس ہے بالکل آپ کی پر یونٹ سولر 4 سینٹس ہوگا. آپ بتائیے کہاں آج سے 5 سال پہلے 18 سینٹ تھا, آج 3 سینٹ 4 سینٹ. آپ کی جو بجلی جو ہے آپ LNG سے پیدا کریں وہ بھی آپ کو 12 یا 11 روپے سے کم نہیں پڑتی. تو یہ ہے وہ زندگی اور زندہ رہنے کے طریقے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی جادو وادو نہیں ہے, کوئی چھو منتر نہیں ہے. اور یہ کب تک اب ہم اس طرح چلیں گے؟ مجھے آپ کو میں نام نہیں بتاتا. ابھی میری بات ہوئی ایک ہمارے دوست ملک کے, ان کا جی کہ آپ کا ہم رول اوور کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بات نہیں کی لیکن ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے بہترین دوست ہیں. مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے
پہلی گفتگو میں آپ کو کہوں کہ میں کشکول لے ہوں. آپ کب تک ہم کشکول کے اوپر زندہ رہیں گے؟ 75 سال گزر گئے ہیں, 75 سال گزر گئے ہیں. آج بھی سعودی عرب جاتے ہیں, وہ تو ہمارے مربی ہیں, بہترین ہمارے دوست بھائی ہیں, وہ تو انکار نہیں کریں گے, لیکن ہم کس منہ سے کس شکل سے جاتے ہیں یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, ہم بالکل اس معاملے میں ڈھیٹ بن چکے ہیں, ڈھیٹ, کہ بھئی جائیں گے تو بس کشکول رکھیں گے اور $1-2 ارب لے کے آئیں گے, اپنا UAE جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے, قطر جائیں گے تو پیسے مل جائیں گے. یہ کیا یہ مانگے تانگے کی زندگی؟ پھونک ڈالے, وہ اقبال کہتے ہیں نا, پھونک ڈالے, یہ کیا ہے وہ شعر, یہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنی جہاں پیدا کرے, آپ اپنا جہاں پیدا کرے, کہ یہ جو ادھار کا جو آسمان جو زمین ہے اس کو پھونک ڈالو. یہ جو محل پورے پاکستان بنے ہیں, لاہور میں بنے ہیں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, اس سے قومیں نہیں بنتی. اگر اس سے قومیں بنتی ہوتی جتنے ہمارے شاندار محل بنے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا چیف منسٹر ہاؤسز ہیں یا گورنر ہاؤسز ہیں, تو ہم پاکستان دنیا کی سب سے آگے اگلی قوم ہوتے. نہیں 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 نہیں, اس طرح نہیں. وہ تو چاہے آپ گارے کے گھر میں رہتے ہوں, مگر اگر آپ خوشحال ہیں تو لوگ آپ کو سلام کریں گے, اور اگر آپ مانگے تانگے کی زندگی کے محل میں رہتے ہوں تو لوگ کہیں گے جناب یہ ایک بیکاری جا رہا ہے. بالکل خدارا, اگر ہم نے قائد کے پاکستان کو بدلنا ہے, اور ان عظیم لاکھوں مسلمانوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اگر ہم نے ان کو واقعی ان کو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے اور ان کی روحوں کو سکون دینا ہے, تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ تمنا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ ہے وہ طریقہ زندہ رہنے کا, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے زندہ رہنے کا. یہی وہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا. اور اگر ہم آج ٹھان لیں اور ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ, میں K4 کی بات کر چکا, GSP+ میری بات ہوئی ہے, پریزیڈنٹ EU کمیشن جو ارسلہ فون ڈر لین سے بھی بات ہوئی, کل میری بات ہوئی پریزیڈنٹ یورپین کاؤنسل چارلز مشیل سے, اور دونوں پازیٹیو تھے. ہماری آخری ریویو جاری ہے GSP+ کا, تو اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے یورپین یونین کو کیا کیا صلواتیں سنائی ہیں, اور اپنی ذات کے لیے اپنے پاکستان کی جو مفاد اس کو قربان کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ سیاست, یہ ہے پاکستانیت, کہ انہوں نے ہم سے ناراض ہو گیا یورپین یونین, ان کو کیا کیا ہم نے تانے دیے, لیکن ان سے بات ہوئی. مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اور اس میں کوئی اچھی نکلے گی. 17% جو سولو ٹیکس لگا ہے مفتاح صاحب, یہ بڑا نامناسب ہے. اس کو ابھی آپ اعلان کر دیں گے, ختم کریں اس کو, بالکل اس کو ابھی ختم کریں. سر آپ نے کہہ دیا وہ اعلان ہو گیا, آپ نے کہہ دیا اعلان ہو گیا. میں نے نہیں کہہ دیا, آپ نے کرنا ہے. جی وہ کر. یہ جب میں نے قیمتیں اپنا یہ بین لگایا امپورٹس کے اوپر, تو میں ان کو ہر آدھے گھنٹے میں ان کو میں پوچھتا تھا, سر ابھی کرتے ہیں. وہ IMF, میں نے کہا IMF نے یہ کہنا کہ آپ اپنا فارن ایکسچینج ریزرو کیوں بچا رہے ہیں, یا تو ہم خرچ کر رہے ہوں تب تو بات ہے, وہ اس پہ اعتراض کرے گا. نہیں سر, میں نے کہا نہیں مفتی صاحب مہربانی کریں, اس کے اوپر فل فور آپ نے کیبنٹ سے اپروول کروائیں. بائی سرکولیشن کروایا ہم نے کیبنٹ سے, بائی سرکولیشن ہم نے اپروول کروایا کیبنٹ سے. کل رات پرسوں رات 10 بجے ہم نے جناب SRO جو ہیں وہ جاری کیے, اور آج یہ لا بن گیا. آپ کا $4 ارب سال کا بچے گا, $4 ارب. It's like earning $4 billion. It is to finance your imports of your entire edible oil. What else you want? تو GSP+ کی میں نے بات کر لی, آپ سے سولر کی بات ہو گئی, اور جو پانی کی بات ہو چکی, اور اس کی میں نے KCR کی بات کر لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے. ادریس صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ہوں گے تو آپ سے وہ ٹرافیز لیں گے. دیکھیے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے,
خوشی غمی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا, خدا نے چاہا تو انشاءاللہ جب تک مجھے رب نے ہمت دی, توفیق دی, میں خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ.